الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. My dear sweet Islamic brothers, let's recite Durood and Salam upon the beloved and blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam. If you recite after me, As-salatu was-salamu alayki ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayki ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Excellence of sending durood and salam upon the beloved and blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam. The renowned and revered Prophet sallallahu alaihi wasallam has stated, the one who recites durood upon me 50 times daily, I will shake hands with him on the day of judgment. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری عید کی جماعت 9 بجے طے کی گئی تھی 9 AM، لیکن اس نماز کو لیڈ سید عادل اتاری سلامہ الباری انہوں نے کرنا ہے، تو وہ آ رہے تھے، رستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، تو ابھی حاجی عبدالقدیر ان کو لینے گئے ہیں، قریب ہی ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر تک وہ پہنچ جائیں گے. تو اس وجہ سے اگر کچھ لیٹ ہو جائے تو آپ سے ایڈوانس میں معذرت، کیونکہ اس میں بظاہر ہمارا قصور نہیں ہے، تو یہ سلسلہ گاڑی خراب ہونے کا یا اور کوئی بھی ایسا ٹیکنیکل فالٹ پاسبل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک دین کی سمجھ رکھنے والا شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عالم کا سونا جاہل کی عبادت سے بہتر ہے. تو عالم کو اللہ پاک نے بہت مراتب سے نوازا ہے. جو حدیث پاک آپ نے سنی ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک دین کی سمجھ رکھنے والا شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے. تو اس کی کمنٹری میں، اس کی شرح میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو عالم ہے یہ شیطان کے مکر و فریب سے آگاہ ہوتا ہے، تو وہ خود بھی شیطان کے مکر و فریب سے بچتا ہے اور لوگوں کو بھی شیطان کے مکر و فریب سے بچاتا ہے. اس لیے ایک فقیہ 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ شیطان پر بھاری. اور صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ پاک جس کی بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو قابل غور ہے بات کہ جس کی بہتری کا ارادہ ہو، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو مال دیا جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو بہت بڑا رینک منصب دیا جاتا ہے، نہیں فرمایا کہ اس کو فیکٹری اونر بنا دیا جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو پولیٹیشین بنا دیا جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو سائنٹسٹ بنا دیا جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو ڈاکٹر بنا دیا جاتا ہے. اللہ پاک جس کی بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور دین کی سمجھ قرآن و حدیث کو سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جس کو دین کی سمجھ ہے وہی عالم ہے. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم خود بھی علم دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی عالم بنائیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس دور میں ہماری توجہ علم دین سیکھنے کی طرف نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ پہلے کے اپنے بزرگان دین کو دیکھیں
اللہ کی ان نیک بندوں نے ایک ایک حدیث سننے کے لیے سینکڑوں مائلز کے سفر کیے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ he was companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he was migrated from Madinatul Munawwara to Dimashq. Dimashq, this is the capital of Syria. آپ وہاں رہتے تھے اور مدینہ شریف سے وہاں گئے تھے جسٹ علم دین سکھانے کے لیے۔ تو آپ وہاں گئے تو ایک شخص مدینہ شریف سے چل کر آپ کے پاس آیا۔ آئی تھنک ڈسٹینس بٹوین مدینہ المنورہ اینڈ دمشق اباؤٹ 2000 مائلس۔ تو اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ حضرت ابو درداء جامع مسجد دمشق میں تشریف فرما تھے اور اس شخص نے آپ سے آ کر یہ عرض کیا کہ میرا یہاں پر آنے کا مقصد مال کمانا نہیں ہے، میں کوئی کاروبار کرنے نہیں آیا، جسٹ ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں جو مجھے پتہ چلی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ تو ایک حدیث سننے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ علم دین کی اتنی اہمیت ہے تو علم دین سیکھا جائے، اپنے بچوں کو علم دین سکھایا جائے۔ اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی عالم کا باپ ہونا یہ اتنا بڑا آنر ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس اعزاز کا پتہ حقیقتاً قیامت کی روز چلے گا۔ ہم دنیا سے جائیں اور ہمارے بچے کو فاتحہ شریف پڑھنا بھی نہ آتی ہو، ایصال ثواب کرنا بھی نہ آتا ہو، جنازے کی نماز پڑھنا نہ آتی ہو، دعا کرنا نہ آتی ہو، یہ ہمارے لیے زیادہ سوٹیبل ہے یا ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا جنازہ بھی ہمارا بیٹا پڑھائے، ایصال ثواب بھی وہ کرے۔ تو یہ کتنا پلس پوائنٹ ہے، اپنے بچے کو عالم دین بنائیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے عمل کی طرف توجہ کریں، عمل کو فوکس کریں۔ ہمارے ہاں لوگ اپنے بچوں کی دنیاوی اعتبار سے تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دینی اعتبار سے تربیت کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اور اس بات پہ غور فرمائیں کہ ہماری جو اولاد آج اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما بردار بن جائے، آپ یقین جانیے کہ وہ کبھی آپ کی نافرمان نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اور ہمارے یہاں یو کے میں بھی بہت سارے لوگوں کا یہ المیہ ہے، لوگوں کا دکھ ہے کہ اولاد بات نہیں مانتی ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ تو اولاد کی نافرمانی کے اسباب پہ غور فرمائیں تو ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار نہیں بنایا ہے۔ جب ہم اپنی اولاد کو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار نہیں بنا سکے تو وہ ہماری فرما بردار کیسے ہوگی؟ تو اپنی اولاد کو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار بنائیے، اور اس کے لیے آپ کے پاس دعوت اسلامی کا دینی ماحول موجود ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے لوگ بعمل بنتے ہیں۔ یہ محض کوئی سنی سنائی بات نہیں، یہ آبزرو کی ہوئی بات ہے، تجربہ شدہ بات ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر بڑے بڑے لٹیرے، ڈاکو، روبس، چور، قاتل، جواری، زانی، معاشرے کے بہت بگڑے ہوئے افراد الحمدللہ نیک بن گئے۔ تو دعوت اسلامی ایک انقلاب ہے، اور اس کی برکت سے علم دین بھی عام ہو رہا ہے، عمل بھی عام ہو رہا ہے۔ بہت سارے کافر دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے مسلمان ہو چکے ہیں، اور اب بھی الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہمارے معاشرے کے لاکھوں لاکھ لوگ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے نمازی بھی بنے۔ تو آپ اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جوائن کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سالوں میں وہ کام نہ کر سکیں جو دعوت اسلامی چند دنوں میں کر دے۔ 3 دن کا ایک مدنی قافلہ ہی ہوتا ہے کہ جو ایک بندے کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ مدنی قافلے میں جانے سے پہلے ایک شخص چور تھا، ڈاکو تھا، لیکن مدنی قافلے میں سفر کیا تو تہجد گزار بن کر لوٹا ہے، نمازی بن کر لوٹا ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی خوبی۔ اپنی اولاد کو بالخصوص فوکس کریں، ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، ان کو نیک بنانے کی کوشش کریں۔ اور میرے خیال میں بہت سارے لوگ اپنی اولاد کی اچھے طریقے سے تربیت اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ ہماری اپنی تربیت کی حاجت ہے۔ میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے نیک بنیں اور میں ان کے سامنے کوئی نیک کام نہ کروں تو پھر یہ کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ نیک بن جائیں؟
مجھے اپنی اولاد کو بدلنے کے لیے، ان کو نیک بنانے کے لیے خود کو نیک بنانا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن پاک نے ایک ترتیب بتائی ہے فلاح پانے کی، نجات پانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اور ترتیب یہ ہے کہ اگر آپ نے فلاح پانی ہے تو پہلے آپ اپنے آپ کو فوکس کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اگر ہم اپنا یہ 5.5-6 فٹ کا جسم ٹھیک کر لیں تو میرے خیال میں ہم نے معاشرے کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو فوکس کیا جائے، اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، تو اپنے گھر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوں گی جو نہیں ہونی چاہیے، ان کو بدلنے کی حاجت ہے۔ فار ایگزامپل، گھر کے اندر لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اب نماز والا ماحول قائم کرنا کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ اگر آپ گھر کے لیڈر ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، تو ایز اے گھر کا لیڈر یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ گھر کے اندر اس ماحول کو ٹھیک کریں کہ لوگ کیوں نہیں نماز پڑھتے۔ یہ نماز پڑھنے کا حکم کوئی ہمارا ذاتی تو نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، لہٰذا اپنے گھر والوں کو نمازی بنایا جائے۔ جیسے ایک شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ اسکول سے ایبسینٹ نہ کرے، غیر حاضری نہیں کرے، تو وہ اپنے بچوں کو باقاعدگی سے اسکول بھیجنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو غور کرنا چاہیے کہ کیا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی بھی اسی طرح شد و مد کے ساتھ ترغیب دلاتا ہے کہ نہیں؟ کہا جاتا ہے کہ بچے رات کو نہیں سو رہے ہیں تو ماں عام طور پر ان کو کہتی ہے کہ بیٹا سو جو، صبح اسکول جانا ہے، لیکن سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس جملے کو یوں چینج کر لیا جائے کہ بیٹا سو جو، صبح فجر بھی پڑھنی ہے، تو اس کے دماغ میں کم از کم فجر کی امپورٹنس تو بیٹھے گی۔ تو اگر ہم نے بچے کو اسکول کے حوالے سے ہی ذہن دیا ہے، نماز کے حوالے سے کچھ نہیں کہا ہے، تو بچہ کیا سمجھے گا کہ نماز پڑھنے سے زیادہ اہم کام اسکول جانا ہے؟ تو اگر ہم اپنے الفاظ چینج کریں گے تو تربیت کا انداز چینج ہو جائے گا، اور تربیت کا انداز چینج ہوگا تو بچے انشاءاللہ نیک بننے کی کوشش کریں گے۔ تو اپنے آپ کو فوکس کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو فوکس کیا جائے۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سب اپنا ایک شیڈیول بنائیں۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے کبھی اس طرف غور نہ کیا ہو کہ ہمیں اپنا سکیچول بنانا چاہیے اور شیڈیول بنانا چاہیے۔ تو جو آپ شیڈیول نیکیوں کے حوالے سے بنا سکتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ وہ شیڈیول بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں۔ آپ کے ہر روز کے شیڈیول کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کو ایک حصہ ملنا چاہیے۔ اتنا ٹائم ہم موبائل کے ساتھ ویسٹ کر دیتے ہیں، کیا اچھا ہو کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنا وقت قیمتی بنا لیں۔ 15 منٹ، 15 منٹس، 20 منٹس، 25 منٹس، جسٹ 10 منٹس قرآن پاک کو دے دیں۔ قرآن پاک سے دور مت رہیں، یقین کریں قرآن پاک سے دور رہنا موت ہے۔ قرآن پاک دس از اے سلیبس آف یور لائف، یہ آپ کی پوری زندگی کا نصاب ہے، اپنے آپ کو اس کے مطابق چلانے کی کوشش کریں۔ تو قرآن پاک کو اپنے ہر روز کے شیڈیول کے اندر حصہ دیں، 5 نمازوں کو اپنے شیڈیول کا حصہ بنائیں۔ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ نماز قضا کرنا، ایک نماز بھی جان بوجھ کے قضا کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نماز مت قضا کیجیے، نماز کی پابندی کرتے رہیں، یہ آپ کے شیڈیول کا، ڈیلی شیڈیول کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ہر روز کے شیڈیول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو شیڈیول کا حصہ بنا لیں۔ جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں تو ایوری ڈے منیمم 1000 درود پاک پڑھیں، اللہ توفیق دیتا ہے تو اس سے بھی زیادہ پڑھ لیں، لیکن منیمم 313 ٹائم تو ضرور پڑھ لیں۔ جیسے صلی اللہ علی محمد، یہ درود پاک ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو اس کو ایک دفعہ پڑھتا ہے اس پر 70 دروازے رحمت کے کھول دیے جاتے ہیں ایک دفعہ پڑھنے پر، اور یہ پڑھنا جسٹ ان اے سیکنڈ ہو جائے گا۔ جیسے صلی اللہ علی محمد اتنا پڑھا ہے تو شاید 1 سیکنڈ لگا ہوگا، 2 سیکنڈ لگ جاتے ہوں گے۔ آپ اس درود پاک کے ذریعے سے کثرت سے درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے ہر روز کے شیڈیول کے اندر آپ ذکر الہی کو شامل کریں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یہ کلمات ہر روز ایک مناسب مقدار میں پڑھتے رہیں، جیسے 165 ٹائم ایوری ڈے سبحان اللہ پڑھیں، 165 ٹائم ایوری ڈے الحمدللہ پڑھ لیں۔
170 ٹائم ایوری ڈے اللہ اکبر پڑھ لیں. 166 ٹائم ایوری ڈے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمات پڑھ لیں. 70 ٹائم استغفر اللہ یہ کلمات پڑھ لیں. اس طرح آپ کا ہر روز کا ایک شیڈیول ہونا چاہیے کہ جس کی بدولت آپ نیکیاں کرنے والے بنیں, نیکیاں کمانے والے بنیں. جس طرح لوگ پلان کر کے پیسے کماتے ہیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ پلان کر کے نیکیاں کمائیں, اور جب نیکیاں کریں تو نیکیاں کمانے کے بعد ان کو بچائیں بھی, کیونکہ گناہوں سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تو نیکیاں کمانی بھی ہیں اور نیکیاں بچانی بھی ہیں. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قربانی کے تعلق سے چند ایک باتیں توجہ سے سماعت فرمائیں. ایک تو عید والے دن کا ایک تحفہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب آپ کی فیمس بک ہے, اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عید والے دن, چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو, 300 ٹائم سبحان اللہ و بحمدی یہ پڑھے. کیا پڑھنا ہے؟ اور اس کا ثواب پڑھنے کے بعد فوت شدہ مسلمانوں کی روحوں کو ایصال کر دے تو اللہ پاک ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل فرمائے گا. اور جب یہ پڑھنے والا شخص فوت ہوگا تو اللہ پاک اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا. تو آج یاد سے 300 ٹائم سبحان اللہ و بحمدی یہ کلمات پڑھ کر اس کا ثواب فوت شدہ مسلمانوں کو ایصال کر دیں. جو شخص پاکستان میں قربانی کر رہا ہے, وہ خود یہاں پر ہے اور اس کی قربانی پاکستان میں ہو رہی ہے, تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ خود یہاں عید نہ پڑھ لے وہاں پر اس کی قربانی ذبح نہیں ہونی چاہیے. اگر اس کے عید پڑھنے سے پہلے قربانی ذبح ہو گئی تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی. لہٰذا اس بات کی احتیاط رکھی جائے کہ جو شخص خود یہاں ہے اور اس کی قربانی پاکستان میں ہے تو وہ اپنی قربانی عید پڑھنے کے بعد کرے. اوکے. دوسرا ایک مسئلہ, یہ محض اب مسئلہ بیان کرنے کے لیے ہے, اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے, کوئی اس کا الٹا اثر نہ لیا جائے. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں لوگ قربانی کرتے ہیں اور اس میں گوشت والوں سے رابطہ کر کے تو وہ کوئی بکنگ وغیرہ کرواتے ہیں, اور کسی نے یہ بتایا, اب یہ سنی ہوئی بات ہے, اس کو کنفرم کر لیا جائے کہ عید کا دن آنے سے بھی پہلے ایسی بکنگ والے جو ہیں وہ جانور ذبح کر دیتے ہیں, واللہ اعلم. تو یاد رہے کہ اگر عید سے پہلے ہی جانور کو ذبح کر دیا جائے تو ایسی قربانی نہیں ہوگی. شریعت کو آپ کے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, شریعت آپ سے اوبیڈینسی کا تقاضا کرتی ہے. اور اگر آپ قربانی کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو قربانی کی تعریف یہ ہے, ہوا ذبح حیوان مخصوص بنیت التقرب فی ایام مخصوص. خاص دنوں کے اندر مخصوص جانوروں کو اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا قربانی ہوتا ہے. اور وہ مخصوص دن ابھی آئے ہی نہیں اور اس سے پہلے ہی جانور کو ذبح کر دیا جائے تو ایسی قربانی نہیں ہوگی. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے, ابھی آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں تو کیا ہو جائے گی؟ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ظہر کے لیے شریعت نے خاص ٹائم رکھا ہے. جب تک وہ ٹائم نہیں آئے گا آپ اس سے پہلے ظہر کی نماز